دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، سلامت سے رکھے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی شاندار ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ٹاپک خاص طور پر ان حضرات کے لیے ہے جو کسی کے ہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، یا شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اس لیے ہر بات کو غور سے سنیں اور پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہمیں رشتہ کرنے کے بعد سکون ملے، ہمیں فائدہ حاصل ہو، چین سے ہم زندگی گزاریں۔ تو ہم رشتہ کرنے سے پہلے، پیغام بھیجنے سے پہلے اور رشتہ مکمل ہونے سے پہلے ہم کن باتوں کا خیال کریں، کن باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، کہ جن باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کر کے رشتہ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، دیندار کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک شخص کو ایک جگہ سے مالدار لڑکی مل رہی ہے، ایک جگہ سے حسب نسب والی مل رہی ہے، اور ایک جگہ سے خوبصورت لڑکی مل رہی ہے، اور ایک جگہ سے دیندار لڑکی مل رہی ہے، تو ایسے موقع پر آدمی کس کو ترجیح دے، کس کو اپنے نکاح میں مناسب سمجھے، کس کو اپنے نکاح کے لیے تجویز کریں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی اگلی ٹکڑے میں ارشاد فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دیندار والی عورت کو ترجیح دینا چاہیے، دیندار والی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص دینداری کے علاوہ کا انتخاب کیا، حسب نسب والی کو انتخاب کیا، اس وجہ سے کہ میری عزت ہوگی، میرا مقام ہوگا، میری شہرت ہوگی، تو میرے بھائی اور دوستو، یہ خیالی پلاؤ ہے، ہرگز عزت ہونے والی نہیں ہے۔ جو بھی شخص اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ فلاں خاندان کی میں شادی کروں گا تو میری عزت ہوگی، تو ایسے شخص کان کھول کے سن لے، ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں اپنے گاؤں کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نے اپنے لڑکی کا رشتہ کیا ہے بڑے گھرانے کے یہاں، حسب نسب والے کے یہاں، اور اس وجہ سے تاکہ عزت ملے، شہرت ملے، اور نتیجہ یہ ہے وہاں رشتہ کرنے کا کہ جب لڑکی کے باپ لڑکی کے گھر جاتا ہے تو لڑکے والے صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں، یہاں تک بولا جاتا ہے کہ چیئر چٹائی وغیرہ خود لینا پڑتا بیٹھنے کے لیے۔ یہ ہے حال۔ اس لیے جو بھی شخص اس نیت سے رشتہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے گی اس لیے میں فلاں حسب نسب والے کے ہاں رشتہ کروں گا، تو ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مالداری کی وجہ سے، مالدار کے حرص کی وجہ سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص بھی کان کھول کے سن لیں کہ ایسے شخص کو تنگ دستی اور فقر فاقہ کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح کا واقعہ بھی ہمارے گاؤں میں پیش آیا ہے
کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ایک ایسی جگہ کہ جہاں اس کو 4-5 لاکھ روپے کیش مل رہا تھا۔ تو جو ہی اس طرح کا رشتہ آیا ان کے بیٹے کا، تو فوراً انہوں نے وہاں رشتہ قبول کر لیا، اور پھر وہ جو 4-5 لاکھ روپے اس کو کیش ملا، اس پیسے سے انہوں نے گاڑی خریدی اور گھر بار صحیح کیا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آخر کار یہ حال ہوا کہ 1-2 سال کے اندر ہی گاڑی وغیرہ سب بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو بھی شخص مال کے لالچ کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ کرنا چاہے تو ایسے شخص بھی دھیان سے باتوں کو سنیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو جوان حضرات پھرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کو لڑکی ہی نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی لڑکی ایسی ہے ہی نہیں کہ جو ان کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ تو چاہتے کہ مجھے پری مل جائے، مجھے حسن و جمال کی اعلیٰ کوالٹی والی مل جائے، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھے مل جائے۔ لیکن ایسے شخص اپنے طرف نہیں دیکھتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، کتنا اسمارٹ ہوں، لیکن ایسے شخص کو چاہیے خوبصورت والی لڑکی جس کی وجہ سے 1 سال 2 سال 3 سال 4 5 سال لگ جاتا ہے، اس کے باوجود لڑکی نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ خوبصورتی کتنے دنوں کی ہے، جو ہی عمر ڈھلتی ہے یہ خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ جب اس طرح کی 4 جگہ سے رشتہ آئے تو ہم جہاں دیندار ہو اس کو ترجیح دیں، دیندار ہو ہم اس کو تجویز کریں۔ اس لیے کہ اگر دینداری کو ہم ترجیح دیں گے، دینداری کو ہم اپنائیں گے، تو دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملنے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر دینداری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال مل جائے، مال و دولت والے مل جائے، تو نور علی نور ہے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیندار ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان باتوں کو ہم سبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں۔ اور ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔